بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ اگر میں کہوں گا چیف جسٹس صاحب کی آڈیو اور عمران خان صاحب کا خوف اس وقت مکمل طور پر ماحول پہ چھایا ہوا تو غلط نہیں ہوگا۔ جی ہاں، عمران خان صاحب کی نئے کیس پہ فیلڈنگ کھڑی کرنے کی پوری تیاری کی گئی ہے۔ عادت پڑ گئی ہے نا، ایک ہی کیس میں 50 ایف آئی آر درج کروا دے گی، تو اس باری نیب نے بھی اس پہ اپنا کنٹریبیوشن ڈالا، لیکن اس باری اینگل تھوڑا ڈفرینٹ ہے توشہ کا نہیں، اینگل طرح تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ یہ ایک نیا محاذ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کے ساتھ لگتا ہے پرینک ہو گیا، ان کو جو کہہ کے کرایا گیا تھا پریس کانفرنس، یا جس بنا پر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، یا جس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ میں پروکسی نہیں ہوں، جی ہاں، ریٹن آرڈر آ گیا ہے سپریم کورٹ کا۔ اب فیصل واڈا صاحب کی شکل اور آواز دونوں نظر نہیں آنی، نہیں تو بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا چینلز کو بھی وارننگ مل گئی ہے۔ اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتایا۔ جہانگیر خان ترین صاحب کو بہرحال سلامی مل گئی، وقت آ گیا ان کا، 3 مہینے تھے، ہاں 3 مہینے کا وقت آ گیا اب ان کا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جس شخص نے کہا ہو کہ میں سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں اور وہ اتنی بڑی ایڈوائزری بزنس ایڈوائزری کونسل کا ممبر بن جائے، وہ بھی شہباز شریف صاحب کی، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں۔ پوائنٹس بالکل ڈفرینٹ ہے تاکہ تو چینل دیکھ رہے ہو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ سب سے پہلے جی آپ کو پتہ ہے ججز کو اس وقت ٹارگٹ کرنا مقصد ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں، نون لیگ اس میں سر فہرست ہے، اور پھر وہ جو دیگر جو پروکسیز کی شکل میں فیصل واڈا لے لیں، جن کا ضمیر جاگا، مصطفیٰ کمال صاحب ان کو لے لیں، اون چودھری پاکستان کے آئین اور قانون سے عشق کرنے والے وہ لے لیں، گورنر سندھ لے لیں کامران ٹیسوری، جن سے متعلق یہ پوری متحدہ قومی موومنٹ ہی کہتی تھی کہ یہ کہاں سے آ گئے، لیکن فاروق ستار صاحب کہتے تھے کہ نہیں، یہ جہاں سے آئے وہ جگہ بڑی عمدہ ہے، ہمارے مفادات کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ تو وہ جو یہ تمام کا تمام معاملہ نا بیسکلی یہ ہے کہ ججز کو ٹارگٹ کرنا اور عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا مقصد ہے۔ نون لیگ کا آج جنرل کونسل کا اجلاس تھا مال ٹاؤن میں، پوری نون لیگ کی انتظامیہ اس کے اندر موجود تھی۔ نواز شریف صاحب کو ان اپوزڈ انہوں نے صدر منتخب کرنا تھا۔ نواز شریف صاحب نے بطور صدر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ ابھی تو قائم مقام ہوا 28 تاریخ کو باقاعدہ طور پر ایک الیکشن ہے جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اس الیکشن نون لیگ کے چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ اس موقع پر نواز شریف صاحب نے تقریر کی، اور تقریر میں وہی باتیں تھیں جسے کہتے ہیں نئی بوتل میں پرانی شراب، وہی سب چیزیں تھیں۔ سارا کا سارا جو ملبہ ہے نا وہ عدلیہ کے اوپر ڈالا گیا، بیانیہ عدلیہ کے خلاف بنایا۔ ہاں، اس باری جرنیل کوئی نہیں تھا ان کی تقریر میں، اس باری کو ڈی جی سی نہیں تھا ان کی تقریر میں، اس باری او باجوہ نہیں تھا ان کی تقریر میں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی اس باری۔ جی ہاں، کوئی بھی ایسا بندہ موجود نہیں تھا۔ کوئی پرانے 1-2 لے لیے ہوں ڈی جی سی وغیرہ تو کوئی علیحدہ سے بات ہوگی۔ تو اگر کیونکہ اس لیے ان کا نام لے لیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا تھا کہ 2014 کے دھرنے سے انکوائری کمیشن ہونی چاہیے، تو ہم لوگوں نے اس کا یہی مطلب لیا نا، اس کا مطلب ہے 2014 کی جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہے اس سے بھی برات کا اعلان کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے، ہم نے اس کا مطلب یہ لیا۔ تو تمام اشاروں کنایوں میں نا وہی ساری چیزیں تھیں اور کچھ نام لے کے بھی تھی۔ بیسکلی نظر آ رہا تھا کہ عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا نواز شریف صاحب نے، جج ٹارگٹ ہے۔ مظہر نقوی صاحب سے انہوں نے متعلق بولا بھائی نا آپ کا کوئی معاملہ، انہوں نے کہا کہ جی انہیں نیب کے حوالے کرنا چاہیے مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو، میں نے نیب بھگتی، ہم نے نیب بھگتی تو مظہر علی نقوی بھی نیب بھگتے، ایسا نہیں کہ استعفیٰ دیا اور سائڈ پر ہو گئے، ایک طرف ہو گئے۔ پھر انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے متعلق کہا کہ جنہوں نے استعفیٰ دیا ابھی، ان سے بھی متعلق بات کی۔ ثاقب نثار صاحب کو انہوں نے خاص ٹارگٹ کیا، سر سنتے جائیں۔ انہوں نے کہا ثاقب نثار کی آڈیو میرے پاس موجود ہے، انہوں نے کہا وہی ہے جس نے سب کچھ کیا، اس کی آڈیو میرے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو آنے نہیں دینا، پرائم منسٹر نہیں بننے دینا، مریم نواز کو الیکشن جیتنے دینا، حالانکہ اس کی فورنزک اس وقت ہوئی تھی اور وہ آڈیو کٹ اینڈ ویلڈ کر کے بنائی گئی تھی مختلف سیگمنٹس کی، مختلف ان کی بار کونسل کے خطابات کے ساتھ، اور یہ فورنزک کی رپورٹ میں تھی، اور میرے خیال ہے وہ امریکہ سے بھی کروائی گئی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا میرے پاس وہ آڈیو محفوظ ہے اور میرے پاس ہے، مجھے بتائیں کیا چیف جسٹس یہ باتیں کر رہا ہے، کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب ثاقب نثار صاحب کے احتساب کو انہوں نے مطالبہ کیا نواز شریف صاحب نے، مطلب ایک بیانیہ چاہیے نا سر۔ میں نے آپ کو دوپہر میں بھی بتایا، اس کے علاوہ بھی بتایا کہ اس بنانے کا مقصد نواز شریف صاحب کو صدر صرف اور صرف ایک بیانیہ، لیکن اس بیانیہ کو احتیاط کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ حکومت شہباز شریف صاحب کی ہے اور پارٹی کی صدارت نواز شریف صاحب کی ہے، تو حکومت کا ایک پیج پہ ہونا یا کہتے رہنا کہ ہم ایک پیج پہ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
کیونکہ اس وقت نون لیگ کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ فوج کے خلاف مزاحمتی بیانیہ بنائے یا اس بیانیہ کو لے کر چلے. ٹھیک ہے، اس وقت کی ضرورت صرف عدلیہ ہے ٹارگٹ کرنا یا ججز ہیں ٹارگٹ کرنا جو کیا جا رہا ہے. ہاں، جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بڑا رومانس ہوا جنہوں نے ان کا ذکر کیا، بہت دوستی ہو گئی آج میاں صاحب کی. جنرل فیض صاحب پہ آج ان کو بہت پیار آ رہا تھا، اس لیے ان کا نام بھی نہیں لینا. تو یہ چیزیں چل رہی تھی. ادھر فیصل واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب، یہ پرینک تو ہوا ہے فیصل واڈا صاحب کے ساتھ. توہین عدالت والا نوٹس تھا جی، ان کو کل جاری ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے. اس کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے سر، اور اس پہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ مخالف فیصل واڈا کا جو بیان ہے نا، یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. پہلی بات یہ ہے، یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. بادی النظر میں یہ توہین عدالت ہے، اس لیے انہیں یہ 2 ہفتوں کا یعنی 2 ویکس کا یعنی 15 دن کا وقت دیا گیا ہے. اس دوران یہ تحریری جواب کے ساتھ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے تحریری حکم نامے میں سپریم کورٹ کے کہ جو بھی ٹی وی چینل اس قسم کا توہین عدالت مواد چلائے گا، یعنی اس بندے کی پریس کانفرنس دوبارہ چلائی جس پہ وہ کہتا ہے میں تو ڈرتا ہی نہیں، میں تو بات ہی کروں گا، تو آگے چل کے پتہ چلنا ہے جون میں جب اس کی سماعت ہونی کیس کی. انہوں نے کہا جو بھی مواد چلائے گا اس کے خلاف بھی، یعنی پریس کانفرنس کوئی بھی اس قسم کی چلائے گا، کیونکہ میرے پاس خبر ہے 18 سے 20 افراد تیار تھے اس قسم کی پریس کانفرنس کرنے کے لیے. ان کو کہا گیا تھا، ان میں سے کئی نے انکار کیا. یہ میرے پاس خبر ہے سر. ٹھیک ہے جی، کہ اس طرح کے تھے، مگر یہ ابھی ان 4-5 نہیں کیا جو بھی تھے، جس میں اون چودھری، فیصل واڈا صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب اور گورنر سندھ صاحب نا، تو یہ سب تھے. تو انہوں نے کہا جس چینل نے بھی چلایا نا اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس، تو اس کو بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. مطلب فیصل واڈا صاحب تو ٹارگٹ ہو گئے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے فیصل واڈا صاحب کا کندھا استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی جو عدلیہ پہ تنقید وغیرہ کر رہے ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو بہت دھیان سے ویجیلنٹ ہو کے تمام جس بھی مکتب فکر، جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، دھیان کیجیے گا. ٹھیک ہے، باقی چینل والے کو کان ہوگا، انہوں نے جو کمانا تھا، جو بیچنا تھا، جو منجن کرنا تھا، جو پرائم ٹائم بنانا تھا، وہ انہوں نے فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس بنا لیا. میرے پاس یہ بھی ہے کہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس، مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، اون چودھری کی پریس کانفرنس، یہ سب چلوائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، چینل کے اندر سے چلوائی گئی ہیں یہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے، ان میں سے آپ بتا دیں کون کتنا اہم ہے پرائم ٹائم کے لیے، تو آپ خود ہی دیکھ لیں. اور پھر اس کا پورا پرائم ٹائم سجا، وہ سیٹلڈ کیا گیا، پرائم ٹائم کو ڈیکور کیا گیا. پرائم ٹائم کو چھوٹی چیزیں تو نہیں ہے. ابھی بچے تھوڑی سمجھ آ رہی ہے بہت زیادہ. اچھا، مزاحمت جی، جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ غیر منتخب کے حوالے سے جی ہم مزاحمت کریں گے اور اس طرح کی ہم چیز کوئی کر سکتے ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا لیں. معیشت پہلے ان کی آؤٹ سورس ہے، یعنی وزارت خزانہ آؤٹ سورس ہے، وزارت داخلہ آؤٹ سورس ہے. اب نا یہاں اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے پاکستان کی، اس میں جہانگیر خان ترین صاحب کی نا اچانک واپسی ہو گئی ہے، ان کو انٹری دے دی گئی ہے. اور جہانگیر خان ترین صاحب آپ کو پتہ ہے کوئٹ کر گئے تھے، انہوں نے کہا میں تو سیاست بالکل چھوڑ رہا ہوں، اور میں باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا تھا. اس کے بعد ان کا اکنامک ایڈوائزری کونسل کا ممبر بننا جو شہباز شریف صاحب نے بنایا، یہ بڑی سیریس بات ہے. مطلب متبادل ٹیم بھی تیار کر کے رکھ رہے ہیں، تیار کر کے دی جا رہی ہے. ویسے بھی جہانگیر خان ترین صاحب نے اس سسٹم کے لیے بڑا کام کیا، اس موجودہ سسٹم کے لیے بڑا کام کیا ہے جہانگیر خان ترین صاحب. ایسے ہی ایک پارٹی بنا دی اور پھر تمام لوگوں کو پریس کانفرنس کرا کے ادھر معافی نامہ ملنے لگے. یہ تو مجھے لگ رہا تھا جہانگیر خان ترین کا قبیلہ تو معافی کا قبیلہ ہے، یہاں جو جاتا ہے اس کو پناہ مل جاتی ہے نا. تو اسی لیے تو 9 مئی پہ اتنے سوال ہیں. جن کے اوپر ایف آئی آر تھے جہانگیر خان ترین کے بعد تو آزاد ہے، سمجھ آئی. اسی لیے یہ سب سے بڑا سوال ہے 9 مئی پہ، جس پہ میں کرتا ہوں کہ بھائی جو جہانگیر خان ترین کے قبیلے میں شامل ہو جائے، جو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائے، اس کے کیس بھی ختم، اس کی پیشیاں بھی ختم، اس کی سنوائیاں بھی ختم. یہی ہے نا، کیس تھے تو لے کے چلتے. تو اس کا مطلب ہے یہ معافی کا قبیلہ ہے، یعنی وہ در معافی نہیں سے کہتے ہیں جہانگیر خان ترین. تو انہوں نے جہانگیر خان ترین نے سسٹم کے لیے بڑا کام کیا جی، اور اب ظاہر ان کو پے بیک کرنے کا وقت بھی آ گیا. مدد انہوں نے بہت کی ہے، اور ایڈوائزری کونسل کا مطلب بہت سی چیزوں میں ان کا کردار ہونے والا ہے. یہ چیز ہے. ادھر نیب نے جی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ویسے بھی ایک ہی کیس میں 50+ ایف آئی آر حسن بن گیا، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بن گیا. تو عمران خان صاحب کے خلاف نا توشہ خانہ پر ایک اور انکوائری کھولی گئی تھی. اس پہ وہ اس کی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہے. اس میں صرف گھڑیاں جس پہ گراف کی واچ ہے، رولکس کی واچ، 3 گھڑیاں، کچھ جولری ہے، اس پر کھولا گیا جی.
یعنی پہلے توشہ خانہ پہ ایک علیحدہ مقدمہ، ان 3 چیزوں پہ علیحدہ، مطلب اگر عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی جو کہ ہونی ہی ہونی ہے باقی کیسز میں، تو کسی نہ کسی میں تو کسٹڈی میں رکھنا نا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کچھ ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.